اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک موعظے ہی کے اوپر، یہ چوتھے امام کا مجھے بہت پسند، بہار الانوار کے اندر یہ موجود ہے۔ بہار کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر مواعظ ہی کا ذکر ہے۔ مواعظ کا مطلب وہی جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، ایسے واعظ کہ جو دل کو چھو جائیں، اسی میں چوتھے امام کا ایک موعظہ ہے جو میں نے مجالس کے اندر بھی کثرت کے ساتھ پڑھا، کئی مجالس کے اندر، کہ اس کے اندر کہ جاء رجل الی علی ابن الحسین، یہ ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، وقال، اور اس نے کہا انا رجل عاص لا اصبر علی المعصیہ، بس اسی کے اوپر آج ہم ختم کر رہے ہیں کہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں اور میں گناہ کے موقع پر صبر نہیں کر سکتا، لا اصبر علی المعصیہ فاذنی بموعظہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اب آپ یہ جملے دیکھ رہے ہیں، ان جملوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی جو عقل کا معاملہ ہے وہ کلیئر ہے، علم ہے اس کے پاس، عقل کو علم کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے، مگر مسئلہ طرح یہ ہے کہ وہ چیز جو عقل کے اندر محفوظ ہے وہ دل میں اتری یا نہیں، اس کے لیے موعظے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ابتدائی مجلس کے اندر یا ابتدائی درس کے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی۔ چوتھے امام کے سامنے وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں، انا رجل عاص، میں ایک مرد عاصی، میں ایک مرد گنہگار ہوں، یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز گناہ ہے اور میں کر رہا ہوں، لا اصبر علی المعصیہ، گناہ کا اگر کوئی موقع آتا ہے صبر نہیں کر پاتا ہوں، فاذنی بموعظہ، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو امام نے اس کو جواب کیا دیا، اس کو انفارم نہیں کرنا ہے، اس کو موعظہ کرنا ہے، کچھ ایسا کہنا ہے کہ جو اس کے دل میں اثر انداز ہو جائے۔ امام نے کہا اذنب ما شئت، امام نے شروع یہاں سے کیا، جو تیرا دل چاہے گناہ کر، جو تیرا دل چاہے گناہ کر۔ تو پہلے مرحلے میں تو اس کو یہی شوق لگا کہ یہ امام بول کیا رہے، میں آیا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں، گناہ پر مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، موقع آتا ہے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں، اذنب ما شئت، جو تیرا دل چاہے گناہ کر، افعل خمسۃ اشیاء فاذنب ما شئت، ایسے نہیں، 5 چیزیں کر لے اور اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر، 5 چیزوں کے ساتھ، اور یہ 5 چیزیں بھی اینڈ کے ساتھ نہیں ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کرنا، یہ نہیں، اور کے ساتھ ہے، انگلش والا اور، یعنی ادھر دس اور دیٹ اور دس اور دس اور دس، ان میں سے کوئی ایک کر لے اور پھر جو تیرا دل چاہے گناہ کر۔ اس نے کہا مولا اب بتائیے، یہ تو مزہ آ گیا، اب بتائیے۔ واقعا آپ کو امام ماننے کا، یعنی اب الفاظ لے رہے ہیں کہ آپ کو امام ماننے کا مزہ آ گیا۔ امام کو ہونا یہ چاہیے کہ ایسا کوئی فارمولہ دے کہ جس کے بعد گناہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ اب بتائیے یہاں پہلی کیا چیز ہے؟ امام نے کہا لا تأکل رزق اللہ فاذنب ما شئت، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے اور اس کے بعد جو تیرا دل چاہے گناہ کر۔ اگر ایک انسان گناہ بھی کر رہا ہے تو طاقت کے بغیر تو گناہ نہیں ہوتا ہے، تو گناہ کے لیے طاقت رزق سے آتی ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، لا تأکل رزق اللہ فاذنب ما شئت، پھر جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر۔ اب اس کی امید پر تھوڑی سی اوس پڑ گئی، اس نے کہا کہ مولا یہ آپشن تو ایکسرسائزیبل نہیں ہے، یہ تو کر نہیں سکتے، رزق تو بہرحال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ کہا کہ دوسرا آپشن ہے، یو ہیو سیکنڈ آپشن، اس کو دیکھ لے، اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے۔ فرمائیے کہ اخرج عن ولایتہ، اللہ کی مملکت سے دور چلا جا کہیں، تو اذنب ما شئت، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر۔ مولا نہ اللہ کے رزق سے فرار ممکن ہے، نہ اللہ کی مملکت سے فرار ممکن ہے، جو دعائے کمیل کا کتنا حسین جملہ ہے کہ لا يمكن الفرار من حکومتک، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، یعنی میں کیا کروں؟ پاکستان کی سرحد یہاں پر ختم ہوتی ہے، ہندوستان کی سرحد یہاں پر ختم ہوتی ہے، مگر وہ سرحد کون سی ہے کہ جس کے بعد میں کہوں کہ یہاں پر خدا کی حکومت ختم ہو گئی؟ اخرج من ولایتہ، اللہ کی ولایت سے، اللہ کی مملکت سے چلا جا، نکل جا، فاذنب ما شئت، کا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ امام نے کہا تیسرا آپشن ہے، اللہ ہی کی مملکت میں رہ، لیکن ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پر خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو، فاذنب ما شئت، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر۔ اس سڑک کے اوپر قانون پاکستان کا چلے گا، گھر کے کمرے کے اندر بند کمرے میں نے کیا کیا، وہ تو کوئی پولیس دیکھنے نہیں آ رہی، اس کو تو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا، تو وہاں پر اگر کسی قانون کی خلاف ورزی بھی کر لی تو کس کو پتا چلے گا، کیا پتا چلے گا؟ کہ یہ تیسرا آپشن ہے، کہ مولا یہ بھی پاسبل نہیں،
کون سی ایسی جگہ ہے؟ یعنی آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں، مجھے ابھی ذہن میں آیا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ کہ جب زلیخا نے ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ریزسٹ کیا. تو زلیخا اس موقع پر بت ایک پڑا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر، آئیڈل کے اوپر. حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیا؟ کہ اس کو میں خدا مانتی ہوں، تو مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں اس موقع پر کہ جب یہ جس کو میں خدا مان رہی ہوں مجھے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اس کو پردہ ڈال دیا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ نہ یہ خدا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، ایک جھوٹا خدا ہے. مگر تجھے ایک جھوٹے خدا سے اتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اپنے گناہ اور اس کے درمیان ایک حجاب رکھنا چاہتی ہے. میرا خدا وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالا جا سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے کسی گناہ کو اس سے چھپا سکوں؟ مجھے اس سے زیادہ شرم آنی چاہیے. وہ واقعی خدا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کوئی ایسا پردہ نہیں ہے کہ جو میں اس کو ڈال سکوں. تو امام کہتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی زمین ہی میں رہے، اللہ ہی کی مملکت میں رہے، مگر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں پر خدا تجھے نہ دیکھ سکے. کا مطلب یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تینوں آپشنز ریجیکٹڈ، ایکسرسائزیبل نہیں ہے. کہ چوتھا آپشن بھی ہے. فرمائیے. چوتھا آپشن یہ ہے کہ جب ملک الموت اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک، جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو منع کر دینا، اس کو کہنا کہ میں نہیں جاتا. اب وہ کہ مولا وہ آنے کے بعد پوچھتا تھوڑی ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، وہ تو بس لے جاتا ہے. اچھا تو اس کو بھی منع نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں اس کو بھی منع نہیں کر سکتا. کا پھر آخری آپشن بچتا ہے، اور وہ کیا؟ اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا. آخری تو یہی ہے کہ اب ملک الموت نے روح تو قبض کر لی، اور اب جب حرکتیں یہ ہیں تو جہنم میں جانا ہے. تو جب جہنم کا خازن جو گیٹ کیپر ہے وہ جب تجھے تھرو کر رہا ہو جہنم کے اندر تو تو داخل ہونے سے انکار کر دینا. تو اس کو کہنا کہ نہیں میں داخل نہیں ہوتا، یہاں تک بہت ہو گیا، اب اس کے آگے نہیں ہوگا. میں جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تجھے الاؤ نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کے اندر پھینک. اسے کہا مولا وہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے نہیں پوچھتا، وہ جہنم میں پھینکنے سے پہلے پوچھے گا کہ تجھے جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ تو پھینک دے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اب ایک بات تو بتاؤ، رزق اللہ کا کھانا ہے، اس کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے، حکومت میں رہتے ہوئے کوئی جگہ ایسی تلاش نہیں کر سکتے کہ جہاں وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو منع نہیں کر سکتے، اور جہنم کا خازن جہنم میں پھینکنے والا ہو تو اس کو بھی منع نہیں کر سکتے. تو پھر کیا سوچ کر گناہ کر رہے ہو؟ کیا سوچ کر گناہ کر رہے ہو؟ آپ نوٹ کریں کہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایشو یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، ایشو یہ تھا کہ اس کو اپنے دل میں وہ جذب پیدا کرنا تھا کہ جس کے بعد خوف خدا اتنا آ جائے کہ وہ گناہ اور اپنے درمیان ایک فاصلہ ایجاد کر سکے. یہ معاملہ ہے دل میں کسی چیز کو پیوست کرنا، راسخ کرنا. یہ ان مواعظ کا کام ہے، اور واقعاً یہ دعا جو صحیفہ کاملہ کی ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے، اور جو معصومین کے مواعظ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ چوتھے امام کے صدقے میں ہم سب کو معرفت پروردگار کی لذت عطا فرمائے. اے پروردگار اگر ہم گنہگار ہیں، اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جائے تو چوتھے امام کے صدقے میں ہمیں مغفرت نصیب فرما، اور اپنی باقی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے مقابلے پر امامت کے جھوٹے دعوے داروں کو نیست و نابود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب